السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام، ذوی الاحتشام، معزز، مکرم، محتشم سامعین، حاضرین، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ آج کی منعقدہ تقریب محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے معنون ہو کر انعقاد پذیر ہے۔ آپ لوگ سر شام سے تشریف فرما ہیں اور میں آپ کے سامنے ضروری باتیں اس عنوان سے رکھنے کے بعد اجازت چاہ لوں گا۔ اللہ تعالی میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ شعور کی آنکھ کھولتے ہی ہم نے محبت کا لفظ سنا تھا اور ایک حد تک اس کی کیفیات سے بھی آگاہ ہیں۔ محبت کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے، ادبا نے، حکماء نے، اہل علم نے، شعراء نے اس پر بہت کلام کیا ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، محبت ایک ایسی کیفیت قلب ہے جس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ لذت ای میں نہ شناسی بخدا تا نہ چشی، یہ تو کیفیت وہی جانتا ہے جو اس کیفیت سے گزرتا ہے۔ یہ کسی کے لیے اپنے اختیار کو ترک کر دینا، پھر اس کی چاہتوں اور اس کی آرزوؤں کے مطابق زندگی بسر کرنا محبت کہلاتا ہے۔ اپنے اختیارات کلیتاً ترک کرنے کے بعد اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دینا، تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ میں کافر ہوں جے میں ہوں۔ اپنی نفی، اپنی ذات کی نفی، اپنے جذبات کی نفی، آرزوؤں اور تمناؤں کی گردن پہ چھری رکھ کر کے کسی کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دینا محبت کہلاتا ہے۔ بذل جان و مال و نام و ننگ در طریق عشق اول منزل است، سب کچھ قربان کر دینا یہ عشق کے راستے کی پہلی منزل ہے۔ محبت ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اقبال علیہ الرحمہ نے اسے آسمانی تحفہ قرار دیا اور یہ بندوں کے لیے عنایت خداوندی ہے۔ عروس شب کی زلفیں تھیں ابھی نا آشنا خم سے، ستارے آسماں کے بے خبر تھے لذت رم سے، قمر اپنے لباس نو میں بیگانہ سا لگتا تھا، نہ تھا واقف ابھی گردش کے آئینے مسلم سے، سنا ہے عالم بالا میں کوئی کیمیا گر تھا، صفا تھی جس کی خاک پا میں بھڑ کر ساغر جم سے،
لکھا تھا عرش کے پائے پہ ایک اکسیر کا نسخہ، چھپاتے تھے فرشتے جس کو چشم روح آدم سے، نگاہیں طاق میں رہتی تھیں لیکن کیمیا گھر کی، وہ اس نسخے کو بھڑ کے جانتا تھا عرش اعظم سے۔ بڑا تسبیح خوانی کے بہانے عرش کی جانب، تمنائے دلی بھر آئی آخر سائے پیہم سے، پھر آیا فکر اجزا نے اسے میدان امکا میں، چھپے گی کیا کوئی شے بارگاہ حق کے محرم سے، چمک بجلی سے پائی چاند سے داغ جگر مانگا، حرارت لی نفس ہائے مسیح ابن مریم سے، ذرا سی پھر ربوبیت سے شان بے نیازی لی، ملک سے عاجزی افتادگی تقدیر شبنم سے، پھر ان اجزاء کو گھولا چشمہ حیواں کے پانی میں، مرکب نے محبت نام پایا عرش اعظم سے، محوس نے یہ پانی پھر ہستی نوخیز پر چھڑکا، گرا کھولی ہنر نے اس کے گویا کار عالم سے، ہوئی جنبش ایاں ذروں نے لطف خواب کو چھوڑا، گلے ملنے لگے اٹھ اٹھ کے اپنے اپنے ہمدم سے، خرام ناز پایا آفتابوں نے ستاروں نے، چٹخ غنچوں نے پائی داغ پائے لالا زاروں نے۔ تو محبت ایک تحفہ خداوندی ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے، ہر ایک کا مقسوم نہیں ہے، ہر ایک کو دی بھی نہیں جاتی، اس کے لیے دل بھی مخصوص ہوتے ہیں، اور دل کی غذا ہی محبت ہے، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی غذا ہوتی ہے، دل کا جمال ہی محبت ہے، دل کی آبادی ہی محبت سے ہے۔ قید میں پہنچا تو حاصل مجھ کو آزادی ہوئی، قید میں پہنچا تو حاصل مجھ کو آزادی ہوئی، دل کے لٹ جانے سے اس گھر کی آبادی ہوئی۔ ہر شے لٹتی ہے تو برباد ہوتی ہے، لیکن دل وہ جہاں ہے لٹتا ہے تو آباد ہوتا ہے، برگ گرتی ہے تو یہ نخل ہرا ہوتا ہے۔ اور اقبال نے کہا تھا تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، آئینہ ٹوٹ جائے آبگینہ چور چور ہو جائے تو بے قیمت ہو جاتا ہے، لیکن دل کا آبگینہ، دل کا آئینہ ایسا آئینہ ہے جتنا زیادہ ٹوٹتا ہے اتنی ہی قیمت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو محبت یہ غذائے قلب ہے، یہ قرار باطن ہے۔ زندگی میں انسان محبت کے بغیر رہ بھی نہیں سکتا، جب دل ہے تو دل بر بھی ہوگا، جب دل ہے تو پھر امید وصل بھی ہوگی، رت جگے بھی ہوں گے، بے تابیاں بھی ہوں گی، کیف و التہاب بھی ہوگا، اضطراب بھی ہوگا، پیچ و تاب بھی ہوگا، سسکیاں بھی ہوں گی، آہیں بھی ہوں گی، انتظار کی گھاتیں بھی ہوں گی، وصل کا انتظار بھی ہوگا۔ جب دل ہے تو پھر دل محبت سے آباد تو ہوگا۔ غالب نے کہا تھا غم اگرچہ جاں گسل ہے پہ کیا بچیں کہ دل ہے، غم عشق اگر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا۔ چھٹکارا تو ہے ہی نہیں، جب دل ہے تو یہ سب کچھ ہوگا۔ تو جب دل نے کہیں اٹکنا ضرور ہے، اس کا لگاؤ کہیں ضرور ہوگا، تو پھر آؤ نہ دل اس سے لگاؤ جو وفا نبھانے کی ریت جانتا ہے۔ محبت اس سے کی جائے جو محبت نبھانے کا اسلوب جانتا ہو۔ دنیا کے اوپر کتنی محبتیں ہیں، لوگوں نے محبتیں کیں لیکن جدائی کا داغ لیے اور بے وفائی کا داغ لیے، پھر شور و غل کرتے رہے اور یہ مشورے دیتے رہے کہ کوئی کسی سے محبت نہ کرے۔ ایک گاڑی کے پیچھے لکھا تھا صنم بے وفا، تو میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ یہ کیا لکھا ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ بھی تو دیکھ رہے ہیں، آپ بتائیے یہ کیا ہے۔ میں نے کہا یہ تحریری احتجاج ہے، کسی نے کسی سے پیار کیا ہوگا، بے وفائی کا داغ لیے، آج یہ اپنی بھڑاس نکال رہا ہے، اور اس نے گاڑی کے پیچھے لکھ کر کے اس بات کا اعلان کر دیا کہ لوگوں محبت میں وفا نہیں ہوتی۔ میں نے کہا صاحب تو نے اس سے محبت کی جس نے بے وفائی کی، آ تجھے اس چوکھٹ پہ لے چلوں جو ہاتھ پکڑتے ہیں تو حشر کے دن بھی نہیں چھوڑتے۔ یہ محبت ذرہ نواز ہے، یہ محبت بندہ نواز ہے، یہ محبت عزت نواز ہے۔ دنیا کی محبتیں ذلیل کر دیتی ہیں۔ اقبال نے کہا تھا محبت کے بارے میں، اور غالب نے تو یہاں اپنے انداز میں جو بات کہی، عشق نے غالب نکمہ کر دیا۔
ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ اس نے کہا پلے چھوڑا کچھ نہیں، اچھے بھلے انسان تھے، لیکن عشق نے کچھ پلے نہیں چھوڑا۔ استاد میر تقی میر نے کہا تھا کہ پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی۔ جو رہی صحیح عزت تھی یہ عاشقی یہ بھی لے اڑی، رسوا کر دیا، تیری محفل میں آ کے بدنام ہوئے ہیں، نگاہ زمانہ میں بے نام ہوئے ہیں، تو نے وعدہ کیا تھا بچھڑیں گے نہ ہم، تیرے ہی ہاتھوں سے نیلام ہوئے ہیں، لٹ گئے کچھ رہا نہ پاس۔ یہ محبت نکما کر دیتی ہے، یہ محبت پلے کچھ نہیں چھوڑتی، یہ عزت سادات بھی لے کے اڑ جاتی ہے۔ لیکن جس محبت کی کہانی آج ہم چھیڑے بیٹھے ہیں یہ نکما نہیں کرتی، بلکہ پستی میں پڑے ہوئے غلام زادے بلال حبشی کو اٹھاتی ہے اور اوج ثریا کی منزلوں تک پہنچا دیتی ہے۔ میں آپ سے پوچھوں، جس زمانے میں میرے حضور تشریف لائے تھے اس زمانے کے خاقان کا نام کیا تھا؟ تو بہت کم لوگ ہوں گے جو خاقان کا نام جانتے ہوں، جبکہ وہ اس دور کا اہم ترین شخص تھا۔ اچھا چلو میں اس سے آگے بڑھوں، میں پوچھوں جس زمانے میں میرے حضور علیہ السلام تشریف لائے تھے اس زمانے کے کیسر کا نام کیا تھا؟ اس دور کا جو بارڈن تو وہی تھا، اس دور کی سپر طاقت، رومن امپائر کا حکمران کیسر روم۔ آج اگر پوچھا جائے کہ اس زمانے میں کیسر روم جو تھا اس کا نام کیا تھا تو شاید پورے مجمع میں انگلیوں پہ گنے جا سکیں وہ لوگ جو کیسر روم کا نام بتا سکیں۔ اچھا چلو میں اور بات کرتا ہوں، جس زمانے میں میرے آقا و مولا جلوہ گر ہوئے اس زمانے کے کسریٰ کا نام کیا تھا؟ 3150 سال ایران کے تخت پہ بیٹھنے والا خاندان، اور ان کا عظیم الشان بادشاہ کسریٰ ایران، اس دور کی دوسری سپر پاور۔ آج اگر میں یہ سوال کروں تو بہت زیادہ لوگ مجھے اس کا جواب نہیں دے سکیں گے کہ اس زمانے کے کسریٰ کا نام کیا تھا، اس زمانے کے کیسر کا نام کیا تھا، اس زمانے کے خاقان کا نام کیا تھا۔ اور اگر میں اس مجلس میں موجود سب سے کم عمر بچے سے پوچھوں کہ میرے حضور کے مؤذن کا نام کیا تھا تو وہ سر اٹھا کے بلال حبشی کا نام لے گا یا نہیں لے گا؟ یار کیسر روم کا نام تو زمانے کو یاد نہیں ہے، کسریٰ کا نام تو گلدستہ تاکہ نسیاں بن گیا، یار خاقان کا نام دنیا بھول چکی ہے، لیکن بلال حبشی کا نام آج بھی روحوں پہ لکھا ہے، آج بھی دلوں پہ جو ہے وہ کندہ ہے۔ اقبال یہ کس کے عشق کا فیضام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ تو یہ عشق ذرہ نواز ہے، یہ مٹنے نہیں دیتا، یہ سرخرو کرتا ہے، یہ کامیابی کی ضمانت ہے، یہ عزت نواز عشق ہے، یہ ذرہ نواز عشق ہے۔ یہ عشق اگر روح میں سمو جائے اور من میں اتر جائے تو پھر زندگی کے تیور ہی کچھ اور ہوتے ہیں، یہ زندگی کو سرخرو کر دیتا ہے، بامراد کر دیتا ہے۔ اچھا میں ایک کہانی اور آپ کے سامنے رکھوں، وہ یہ کہ دنیا کی محبتیں انسانوں کو توڑتی ہیں، ایک کے دو چاہنے والے رقیب کہلاتے ہیں۔ یہ میرا محبوب تھا تم نے کیوں دیکھا، لڑائی کی نوبت آ گئی، قتل و غارت تک معاملہ جا پہنچا، محبوب تو میرا تھا تم نے نظر اٹھا کر کیوں دیکھا۔ حسن اتنا قلیل تھا کہ صرف ایک کی آنکھوں کی پیاس بجھاتا تھا، دوسرا آیا نہیں، لڑائی ہوئی نہیں۔ تو دنیا کی محبتیں رقیب پیدا کرتی ہیں، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت حبیب پیدا کرتی۔ میں اگر حضور کے چاہنے والا ہوں تو دہائی دیتا پھرتا ہوں آؤ حضور سے پیار کرو، اس لیے کہ یہ محبتیں حبیب پیدا کرتی ہیں، رقیب پیدا نہیں کرتی۔ میرا اور آپ کا کیا رشتہ ہے؟ کوئی برادری کی سانجھ نہیں ہے، کوئی کاروباری شراکت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کی آنکھوں کی پتلیوں پر لکھی ہوئی پیار کی تحریریں میں پڑھ سکتا ہوں۔ میرے دل میں آپ کے لیے محبت کا جو جہاں آباد ہے وہ آپ میرے چہرے سے دیکھ سکتے ہیں۔ میں آپ کے لیے محبت کرتا ہوں، آپ میرے لیے پیار کرتے ہیں۔ یہ الفت کا ربط قائم کیسے ہوا؟ آپ میرے شاگرد تو نہیں ہیں، آپ میرے سے کوئی نسبی تعلق نہیں رکھتے، آپ کا کوئی کاروباری یا برادری کا سانجھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ پیار کیسے پیدا ہوا؟ تو جواب آئے گا
ایک ہی سبب ہے اس محبت کی سانج کی، اور وہ ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خشک و تر کے رشتے سے، ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ میرے بزرگ جھوم کے پڑھا کرتے تھے، محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، محبت اصل ہے ان کی، نہ تیری ہے نہ میری ہے۔ تو یہ سانج ہے، یہ محبت انسانوں کو جوڑتی ہے۔ دنیا کی محبتیں انسانوں کو توڑتی ہیں۔ ایک کے دو چاہنے والے آپس میں رقیب ہوتے ہیں، چاہے وہ اقتدار کی کرسی ہو یا کچھ اور، الیکشن بن جاتا ہے، لڑائی ہو جاتی ہے کہ یہ تو میرا مطلوب ہے، لیکن جس محبت کی کہانی ہم چھیڑے بیٹھے ہیں، یہ محبت انسانوں کو جوڑتی ہے، وحدت کی لڑی میں پرو دیتی ہے۔ اقبال بولے، چوں گلے صد برگ مارا بو یکیست، او کے جانے ای نظاموں او یکیست، مست چشم ساکیے بتہاستیم در جہاں مثل مئو می ناستیم۔ تو یہ ضمانت ہے باہمی اتفاق کی، اور میں یہ بات آپ سے کہنا چاہوں گا، اور وہ اس لیے کہ آج اس دور کو اس کی ضرورت ہے۔ حضور کی محبت جوڑنے کے لیے ہے، توڑنے کے لیے نہیں ہے۔ حضور کی محبت سے توڑنے کی بدکاری نہ کرنا، امت کو تقسیم کرنے کی بدکاری نہ کرنا۔ امت پہلے ہی لخت لخت ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہے، 72 73 فرقوں میں یہ امت بٹی ہوئی ہے۔ ہر فرقہ آگے پھر کئی گروہوں میں، ہر گروہ کئی لابیوں کے اندر آگے تقسیم ہو چکا ہے۔ تو مزید حضور کی امت کو توڑنے کی سازش نہ کرنا، محبت جوڑنے کے لیے ہے۔ حضور کی محبت ایک مرکز پہ جمع کرتی ہے۔ نام محمد سے پوری امت کو کھڑا کیا جا سکتا ہے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کیا جا سکتا ہے، لیکن اس سے توڑنے کی بدکاری ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ کرتے ہیں۔ نہیں، اس سے جوڑو، انسانوں کو قریب کرو۔ میں اکیلا حضور کی محبت کا ٹھیکیدار بن کے نہ بیٹھ جاؤں۔ میرے امام نے بھی کہا تھا، ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ جس طرح جو کام کر رہا ہے اس کو کرنے دو، راستہ دو، راستے کشادہ کرو، ایک دوسرے کی قدر سیکھو، پگڑیاں نہ پھاڑو، جبے نہ ادھیڑو، ایک دوسرے کے پیچھے لٹ لے کے نہ پڑ جاؤ۔ میرے طریقے سے اگر آپ متفق نہیں ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، مجھے ماننا فرض نہیں ہے، میں کوئی پیغمبر نہیں ہوں، رسول نہیں ہوں، یہ میرا اپنا وضع کردہ طریقہ ہے۔ آپ کے طریقے سے اگر مجھے اختلاف ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس سے مجھے کوئی پوچھ نہیں ہوگی۔ حضور کی امت کو جوڑنے کی کوشش کرو، توڑنے کی بدکاری کبھی نہ کرنا۔ اس وقت نیل کے ساحل سے تا بخا کے کاشغر امت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہے، اور آج پوری دنیا کے اوپر نظر دوڑا کے دیکھو، جہاں بھی آتش و آہن برستے ہیں وہ بستی مسلمانوں کی ہوگی۔ کافر آج خوشی کی زندگی جی رہے ہیں، ان کے گھر آباد، ان کے ملکوں کے اندر امن اور وہ معاشی خوشحالیوں میں اور معاشرتی آسودگیوں میں، اور ہم آج بھی 21ویں صدی کے اندر بھی آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمیں کوئی تھوڑا سا ظرف بڑا کرنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا کہ یہ کیوں ہوا ہے۔ گلا وفائے جفا نما جو حرم کو اہل حرم سے ہے، کسی بت کدے میں بیاں کروں تو صنم بھی کہہ دیں ہری ہری۔ آج ہم جہاں کھڑے ہمیں سوچنا ہوگا، اور اس امت کو تقسیم نہیں کرنا، اس امت کو جوڑنے کی کوشش کرنی ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ حضور کا نام جوڑتا ہے، حضور کا نام انسانوں کو ایک لڑی میں پروتا ہے۔ صہیب روم سے آئے تھے، بلال حبشے سے آئے تھے، سلمان فارس سے آئے تھے، حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما مکۃ المکرمہ کے رہنے والے تھے، حضرت سعد مدینہ تو رسول کے رہنے والے تھے، لیکن سب کو جوڑ کر کے ایک لڑی میں پرو دیا۔ کسی نے حضرت سلمان فارسی سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے، تمہارے والد کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا سلمان بن اسلام۔ کہا یہ کیا بول رہے ہو؟ کہا 100 بار بھی پوچھو گے تو یہی جواب ملے گا، میں سلمان ہوں اور فرزند اسلام ہوں۔ اپنی شناخت دین کے ساتھ جوڑو، اور حضور علیہ السلام کی محبت انسانوں کو باہم یکجا کرتی ہے اور امت واحدہ بنتی ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، قرآن کا حکم ہے، یہ کوئی میری خواہش نہیں ہے، میری تمنا نہیں ہے کہ اس کو آپ مسترد کر دو کہ یہ بول رہا ہے، میں نہیں بول رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اس لیے حضور کی محبت انسانوں کو
حضور کے غلاموں کو جوڑتی ہے اور وحدت کی لڑی کے اندر پروتی ہے۔ اقبال نے کہا تھا چوں گلے صد برگ مارا بو یکیست، او کے جانے ای نظاموں او یکیست، مستے چشم ساکیے بتہاستم در جہاں مثل مو می ناستم۔ تو یہ محبت انسانوں کو جوڑتی ہے۔ اچھا میں بات کو آگے بڑھاؤں، اور وہ یہ کہ محبت وہ قبول ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہمیں تقاضا کیا جاتا ہے۔ ہم اپنی خواہش کے مطابق کوئی ضابطہ طے نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول ہمیں کیا بتاتے ہیں؟ وہ محبت جو اطاعت سے جڑی ہو، جو فرما برداری سے جڑی ہو۔ شریعت اسلامیہ کا ہم سے تقاضا اس محبت کا ہے۔ محبوب کا حکم تو بڑی دور کی بات ہے، محبوب کی منشا ہی محب کے لیے کافی ہوتی ہے۔ محبوب حکم دیں اور بار بار ایک بات کا حکم دیں اور ہم اس کے قریب نہ جائیں اور ہم عاشق رسول کہلائیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ محبوب نے حکم بھی نہیں دیا، صرف محبوب کی منشا پالی تو اپنی زندگی کو اسی پر استوار کر لیا۔ صحابہ کی زندگی آپ دیکھیے، مدینہ المنورہ کی ایک گلی سے حضور گزر رہے تھے، ایک مکان تعمیر ہو رہا تھا، اس طرز تعمیر کو حضور پسند نہیں کرتے تھے۔ پوچھا کس کا ہے؟ کہا فلاں انصاری کا۔ آقا کریم علیہ السلام گزر گئے، کچھ کہا نہیں زبان سے۔ کسی نے اس انصاری صحابی سے کہا کہ حضور تیرے مکان کو دیکھا تھا، چہرے پہ پسندیدگی کے آثار ہویدہ نہیں ہوئے، شاید حضور کو پسند نہیں آیا۔ اس نے کدال پکڑا اور مکان کو زمین بوس کر دیا۔ 2-4 دن کے بعد دوبارہ گزران ہوا، دیکھا کہ ملبے کا ڈھیر پڑا ہے، فرمایا اس صحابی کو بلایا گیا، کہا کہ میں گزرا تھا تیرا مکان دیکھا تھا اور آج کیا دیکھ رہا ہوں؟ ملبے کا ڈھیر پڑا ہے۔ عرض کی حضور میں نے گرا دیا۔ فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو پسند نہیں۔ میں اور آپ سر سے لے کر پاؤں تک دیکھیں، ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں۔ اپنے عقیقے سے لے کر ولیمے تک دیکھیں، ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں۔ طرز معاشرت سے لے کر انداز سیاست تک دیکھیں، ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں آتے ہیں اور آقا کریم کو سلام پیش کرتے ہیں، حضور رخ پھیر دیتے ہیں، اعراض کر لیتے ہیں، تو وہ سمجھے کہ شاید حضور نے اتفاقاً ادھر رخ فرما لیا، تو ادھر سے جا کے سلام کرتے ہیں۔ آقا کریم پھر رخ پھیر لیتے ہیں۔ اب یقین ہو گیا کہ حضور علیہ السلام ناراض ہیں، لیکن یہ سمجھ نہیں تھی کہ ناراضگی کا سبب کیا ہے۔ تو وہ صحابہ سے پوچھتے پھر رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام مجھ سے ناراض ہیں، لیکن مجھے سمجھ نہیں ہے کہ ناراضگی کی وجہ کیا ہے۔ تم پاس رہتے ہو، بتا سکتے ہو کہ حضور کی ناراضگی کا سبب کیا ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں تو نے یہ جو سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے، شاید ناراضگی کا سبب یہ ہو۔ ان الذھب والفضة حرام لذکور امتی، امت کے مردوں کے لیے سونا اور چاندی حرام قرار دے دیا گیا ہے، اور وہ بھی 4.5 ماشے سے کم وزن کی ایک انگوٹھی، وہ بھی انگوٹھی چین نہیں، انگوٹھی بھی 1-2 نہیں، اگر کسی نے پہن لی تو چاندی کی جائز رکھی گئی ہے، لیکن سونے کا ایک ماشا بھی جائز نہیں رکھا گیا، اور تو نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے۔ آتش دوزخ کا انگارہ قرار دے چکے ہیں حضور اس کو۔ چونکہ تمہیں مسئلہ معلوم نہیں ہے، تم ایک لمبے سفر سے آئے ہو، تو شاید حضور کی ناراضگی کا سبب یہ ہو۔ تو وہ آگے بڑھے اور یوں انگوٹھی اتار کے حضور کو پیش کرتے کہا، حضور کیا اس وجہ سے ناراض ہیں؟ یہ رہی۔ تو آقا کریم نے اس کو پکڑا اور یوں پھینک دیا۔ صحابی بیٹھ گئے، ناراضگی کی وجہ یہی تھی، ختم ہو گئی۔ مجلس چلتی رہی، حضور گفتگو کرتے رہے۔ جب محفل اختتام کو پہنچی، لوگ پلٹنے لگے تو وہ بھی واپس جانے لگے، تو کسی نے اشارہ دیا، وہ انگوٹھی تو اٹھا لو، تم تو شرعاً نہیں پہن سکتے لیکن تمہاری بیوی تو پہن سکتی ہے، قیمتی دھات ہے۔ تو اس صحابی نے جو جواب دیا سنیے، اس نے کہا واللہ لا آخذہ ابدا وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہا اللہ کی قسم میں اس انگوٹھی کو کبھی بھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہے۔ یہ سونا ہے، چاندی ہے، ہیرا ہے، موتی ہے، لال ہے، پکھراج ہے، نیلم ہے، کچھ میں پڑا رہے، میں کبھی نہیں اٹھاؤں گا۔ وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو میرے حضور نے پھینک دیا۔ میں اور آپ اپنے اندر اتر کے دیکھیں، ہم کوئی ایسی چیز تو نہیں اٹھائے پھر رہے جو حضور نے پھینک دی ہے، کوئی ایسی عادت تو نہیں اٹھائے پھر رہے جو حضور نے پھینک دی ہے، کوئی ایسا رویہ تو نہیں اٹھائے پھر رہے جو حضور نے پھینک دی ہے،
کوئی ایسا انداز تکلم تو نہیں اٹھائے پھر رہے جو حضور نے پھینک دیا ہے، کوئی ایسا لباس تو نہیں اٹھائے پھر رہے جو حضور نے پھینک دیا ہے، کوئی ایسی رسم تو نہیں اٹھائے پھر رہے جو حضور نے پھینک دی ہے۔ ہم دیکھیں، بار بار اپنے اندر اتر کے دیکھیں۔ میرے استاد علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے، یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو، اور لوگ تمہیں پوچھیں اور تمہیں بتانا پڑے جناب میں دیکھو مسلمان ہوتا ہوں، عاشق رسول ہوتا ہوں، غلام مصطفیٰ ہوتا ہوں، مذہب کے خانے میں دیکھو اسلام لکھا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، صاحب نہ کسی پوچھنے کی نوبت آئے، نہ تمہیں بتانے کی ضرورت پڑے، تمہاری وضاقتہ، طرز زندگی، انداز معاشرت ایسا ہونا چاہیے، تم دور سے چلے آ رہے ہو، لوگ کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا ہے، اور جب تم نیڑے آؤ تو ایسا نہ ہو کہ تمہیں لوگ دور سے دیکھیں تو کہے یہ حضور کا غلام آ رہا ہے، لیکن جب لوگ تمہارے قریب آ جائیں تو پھر انہیں پتہ چلے کہ یہ دور دور سے تو بھلا بھلا لگ رہا تھا، رشتہ داری کر کے دیکھا، کاروبار کر کے دیکھا، ہمسائیگی میں گھر بنا کے دیکھ لیا، کاروبار کر کے دیکھ لیا، ادھار دے کے دیکھ لیا، سفر کر کے دیکھا، تو پتہ چلا کہ یار دور سے تو اچھا لگتا تھا، داڑھی کا سائز بھی ماشاءاللہ بہت اچھا تھا، پگڑی کا رنگ بھی بہت اچھا تھا، جبہ بھی بہت اچھا لگ رہا تھا، لیکن جب قریب آیا تو یہ کچھ اور نکلا۔ اس کے لہجے میں یوں تو برف تھی، لیکن اس کے لہجے میں یوں تو برف تھی، لیکن جو چھو کے دیکھا تو ہاتھ جل گئے۔ تو یہ نہیں کہ تم دور سے اچھے بھلے بھلے مسلمان دکھائی دو، لیکن تمہارے قریب کوئی ہو کے دیکھے تو تم جو ہے وہ کچھ اور دکھائی دو، نہیں، دور سے بھی اچھے مسلمان دکھائی دو، دور سے بھی عاشق رسول دکھائی دو، لیکن جب تم قریب آؤ تو لوگ کہ یار اس سے رشتہ داری کر کے مزہ آ گیا، حضور کے عاشق ایسے ہی ہوا کرتے ہیں، اس سے کاروبار کر کے لطف آ گیا، حضور کے غلام ایسے ہوا کرتے ہیں، اس کی ہمسائیگی میں گھر بنا لیا، مزہ آ گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نوکر ایسے ہوا کرتے ہیں۔ تمہارے رویے موہ لیں دلوں کو، تمہارا طرز معاشرت جو ہے وہ لوگوں کو قریب کر لے، تم جب کسی کے پاس بیٹھو تمہارے وجود سے حضور کے پیار کی خوشبو آنا شروع ہو جائے، نفرتوں کے سبق نہ پڑھاؤ، لوگوں کو محبتوں کی بولیاں سکھاؤ، پیار بانٹو، امت کی وحدت کے لیے کوشش کرو، عمل اور رویے میں اتنی خوبصورتی پیدا کر لو کہ تمہیں دیکھتے ہی حضور علیہ السلام کی یاد آنے لگ جائے۔ آج امت کو اس کی ضرورت ہے، محبت رسول، محبت رسول، محبت رسول، میں 1000 بار بھی کہوں، لیکن اگر میرا عمل اس کی گواہی نہیں دیتا تو یہ میرا کہنا صرف میری زبان تک محدود رہ جائے گا۔ میرا عمل اس کی اگر گواہی دیتا ہے تو پھر میں زبان سے نہ بھی بولوں، میرے بدن سے نکلتی خوشبو بولے گی کہ عشق رسول یہ ہوا کرتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا، چوں بنا میں مصطفیٰ خانم درود، از خجالت آب می گردد وجود، عشق می گوید کہ محکوم غیر، سینائے تو از بتاں مانند دیر، تا نداری از محمد رنگ و بو، بر زبان خود میالہ نام او۔ اور میرے شیخ نے اس کا ترجمہ یوں کیا، یاری لا تو پاک نبی سنگ، اے پر پوری یاری، یاری لا تو پاک نبی سنگ، اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لوں ایک باری۔ تو ان سے تعلق باطن اتنا مضبوط اور اتنا دل آویز پیدا کیا جائے تو حضور کا لایا ہوا نظام دین، نظام شریعت، حضور علیہ السلام کا طریقہ سب سے پہلے ہم اپنے اوپر نافذ کریں، اپنی نسل پر نافذ کریں، پھر اس کی خوشبو پھیلنا شروع ہو جائے گی۔ اور آقا کریم علیہ السلام کی زندگی کردار سے عبارت ہے۔ 63 سالہ حضور کی حیات ظاہریہ ہے، 63 سالہ حیات ظاہریہ میں جو حضور کو کام سونپا گیا تھا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام ادیان پر دین اسلام کو غالب کرنا، یہ حضور کی ذمہ داریوں میں شامل تھا۔ اور 40 سال تک حضور نے اعلان تک نہیں کیا، صرف حضور کا کردار لوگوں کے سامنے تھا۔ اور کردار کی چمک کیا تھی؟ جب کوہ صفا پہ صنادید قریش کو بلایا، بنو ہاشم کے بڑے لوگوں کو بلا کر کے کہا، لوگوں اگر میں کہوں پہاڑ کی دوسری جانب سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہیں کچل دے گا، تاخت و تاراج کر کے رکھ دے گا، تو کیا میری بات مان لو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں گے، نظر نہ بھی آیا تو کہیں گے ہم اندھے ہیں، آپ سچے ہو، آپ کی صداقت پہ اتنا یقین ہے ہمیں۔ یہ تھی حضور کی صداقت، یہ تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار۔ آپ جانتے ہیں حضور علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے جب انہوں نے دار الندوہ میں بیٹھ کے سازش تیار کی اور ہر قبیلے کے ایک فرد کو لیا کہ اگر بنو ہاشم کھڑے ہو گئے تو
تو ہم مل کے لڑائی کریں گے، اور اگر دیت خون بہا دینا کی نوبت آئی تو مل کر کے خون بہا دے دیں گے، لیکن یہ قصہ تمام ہونا چاہیے۔ اور حضور کے گھر کا گھراؤ کر لیا، اور یہ حضور کے خون کے پیاسے ہیں۔ حکم ہجرت آ جاتا ہے، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو حضور بلا کہتے ہیں علی میرے بستر پہ لیٹ جاؤ اور ان کی امانتیں دے کے تم بھی مدینے چلے آنا۔ جو خون کے پیاسے بن کے چاروں طرف کھڑے ہیں، چراغ زندگی بجھانے کے درپے ہیں، ان کی امانتیں حضور کے گھر میں پڑی ہیں۔ ایک تو دیکھیے انہیں بھی پتا تھا جو بھی ہو جائے ہماری امانتیں ضائع نہیں ہوں گی، اور دوسرا ان مشکل حالات کے اندر بھی کہا علی تم لیٹ جاؤ میرے بستر پہ اور ان کی امانتیں دے کے تم واپس چلے آنا۔ یہ کردار ہوتا ہے۔ دشمنوں نے بھی صادق اور امین کہا، اپنے اور بیگانے کہہ رہے ہیں کہ ایسا سچا زمانے میں کوئی نہیں دیکھا۔ میں اور آپ دیکھیں کہ کیا ہو، ہمارے آقا کا صدق، اس کا عکس ہمارے اندر موجود ہے۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حضور مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی بھی کر ہی جائے، آخر بشر ہی تو ہے۔ پھر پوچھا گیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بخل بھی کر جائے۔ بلکہ ایک حدیث میں حضور نے اولاد کے بارے میں فرمایا مبخلۃ و مجبنۃ، اولاد بندے کو تھوڑا بزدل بھی بنا دیتی ہے اور تھوڑا سا جو ہے وہ اس کو بخیل بھی بنا دیتی ہے، تو یہ بندے کے اندر چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو کہا حضور بزدل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی کر جائے۔ پھر پوچھا کہ کیا بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا سخی ہوتا ہے مومن، لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بخل بھی سرزد ہو جائے، بشر ہی تو ہے۔ تیسری بات پوچھی کہ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ طے شدہ بات ہے، مومن ہو اور جھوٹا ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کیا جھوٹ کے خوگر تو نہیں ہیں، اور ہم قدم قدم پہ جھوٹ بولیں، اور جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، جو نفیس فرشتے سونگتے ہیں، ہم نہیں سونگ پاتے، لیکن اللہ کے نفیس ترین مخلوق، لطیف ترین مخلوق فرشتے اس سمیل کو محسوس کرتی ہے اور وہ 1 میل دور ہٹ جاتی ہے۔ اور اگر انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے تو فرشتے پیچھے ہٹتے چلے جاتے، رحمت کے فرشتے۔ اب جو شخص سویر سے لے کر شام تک جھوٹ ہی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے قریب رحمت کے فرشتے نہیں ہوتے، پھر بے برکتیاں بھی آئیں گی، پھر نحوستیں بھی آئیں گی، پھر بہت کچھ ہوگا، اور بندہ سمجھتا کسی نے تعویذ ڈال دی ہے۔ پھر وہ بابے کے پاس چلا جاتا ہے، بابا کہتا ہے شکر ہے تو ویلے سے رہ گیا، اگر تو نہ آتا تو تعویذ چل جانے تھے، تیرا ککھ نہیں رہنا تھا۔ پھر ہر اتوار بابے کے دربار پہ حاضری دینی ہی پڑتی ہے، اور ذوف الاعتقادی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، چونکہ اس کا تو کاروبار اس سے ہے۔ اگر وہ یہ بتا دے کہ میاں تیری زندگی میں کہیں جھوٹ تو نہیں ہے، اگر جھوٹ ہوگا تو اس کی بدی سے، اس کی بدبو سے رحمت کے فرشتے پیچھے ہٹ جائیں گے، تو برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ سکون اور طمانینت تجھے کہاں سے ملے گا؟ یہ راز اگر وہ بتا دے گا تو پھر گاہک تو خراب کرنے والی بات ہے۔ تو اس لیے اب اس کے سپرد کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، جو رب کی رحمتوں کے سپرد تھا وہ بے عمل بابوں کے سپرد ہو گیا۔ یہ جھوٹ کی نحوست ہے، جس نحوست نے اس کو در در رسوا کیا، اور ایسے ایسے بدکار لوگ اس شعبے کے اندر داخل ہیں۔ آج جانیے، آج دیکھیے کہ کیسے کیسے لوگ یہاں بیٹھے اور لوگوں کی عقیدتوں کو لوٹ رہے ہیں، نگہباں بن کے، جو اہل چمن کی آبرو لوٹے، چمن والو عقیدت چھوڑ دو ایسے نگہباں کی۔ تو یہ جھوٹ ہے جو ہماری زندگی میں سرایت کر گیا ہے۔ بعض لوگ تو یہ کہتے سنے گئے ہیں کہ جناب سودا ہی نہیں بکتا اگر جھوٹ نہ بولیں۔ اللہ اکبر، جھوٹ بولنے سے شاید تم سودا بیچ لو، لیکن وہ برکت کبھی نہیں اترے گی جو سچائی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جس کو سچ کے ساتھ رکھا گیا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا کا نمایاں وصف صدق تھا، سچائی تھی۔ ایک امتی ہونے کا حق تبھی ادا کر سکتا ہے کہ اس کے اندر یہ وصف موجود ہو۔ جب حضور علیہ السلام پر پہلی وحی نازل ہوئی تو ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور نے کہا زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے سردی محسوس ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے ایک جملہ حضور سے کہا تھا، 7-8 اشیاء پر مشتمل مختلف احادیث کا خلاصہ ہے، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم آپ کبھی بھی بے آبرو نہیں ہو پائیں گے، انک لتصل الرحم، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، وتصدق الحدیث، اور آج تک آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نکلا ہی نہیں ہے، جب بھی بولتے ہیں سچ ہی بولتے ہیں۔
ہیں. وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، اور جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں اس کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں. وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ، اور جس کا کوئی کمائی کرنے والا نہیں اس کی کفالت آپ اپنے ذمہ کرم پہ لے لیتے ہیں. اللہ اکبر. وَتَقْرِي الضَّيْفَ، اور مہمان نوازی آپ کا وتیرہ ہے، آپ کی زندگی کا اسلوب ہے. وَتُعِينُ عَلَىٰ نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور راہ حق کے مسافروں کی آپ مدد کرتے ہیں. اور ایک حدیث میں وَتَوَدُّ الْأَمَانَةَ، اور آپ امانت کی ادائیگی کا جو حق ہے وہ ادا کرتے ہیں. تو جب یہ وصف آپ کے اندر پائے جائیں گے تو پھر آپ کبھی بھی زندگی کے اندر ناکام نہیں ہوں گے. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک دن وضو فرمایا اور صحابہ وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دے رہے. یہ محبت آپ نے کبھی کسی کے لیے کسی کی نہیں دیکھی ہوگی. پیار کی لوگ داستانیں بھی آپ نے سنی ہوں گی، لیکن کبھی کسی محب نے کسی محبوب کے وضو کا غسالہ ہاتھوں پہ لے کے چہروں پہ ملا ہو، اس کا لعاب اپنے ہاتھوں پہ لے کے چہرے پہ ملا ہو، ایسی کہانی آپ نے نہیں سنی ہوگی. لیکن یہاں دل آویزی محبت کی دیکھیے. آقا کریم وضو کرتے ہیں، وہ وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، ہاتھوں پہ آتا ہے. پھر ان ہاتھوں کو اپنے چہروں پہ مل لیتے ہیں اور سینوں پہ مل لیتے ہیں. اور جسے وہ پانی میسر نہیں آتا وہ ان لوگوں کے گیلے ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ کے اپنے چہروں پہ مل لیتے ہیں. جنہ اکھیاں دل بر تکیا او اکھیاں ہی تک لیاں، تو ملیوں تا ساجن ملیا ہن آساں ہی لگ رہیاں. حضور علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا، فرمایا ما حملکم علی ھذا، صحابہ تمہیں اس بات پر کس نے ابھارا کہ تم میرے وضو کے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے؟ اس کا حکم تو میں نے نہیں دیا. قرآن نے بھی نہیں کہا کہ اے ایمان والو میرے نبی کے وضو کے غسالے کو زمین پر نہ گرنے دو. قرآنی حکم بھی نہیں ہے، حضور نے بھی حکم نہیں دیا. لیکن تم یہ عمل کرتے ہو کہ میرے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے. ما حملکم علی ھذا، اس بات پر تمہیں کس چیز نے ابھارا؟ قالوا حب اللہ و رسولہ، انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے. محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ کے وضو کے پانی کو زمین پر نہ گرنے دیں. بلکہ حضور نے ایک دن پچنے لگوائے اور ایک لگن میں خون جمع کر دیا گیا. ایک صحابی کے ہاتھ میں دیا، جاؤ اس کو ایسی جگہ ٹھکانے لگاؤ جہاں کسی کے قدم نہ پڑیں. وہ ایک پتھر کی اوٹ میں بیٹھ کر کے نوش جاں کر جاتے ہیں. اور آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں جب واپس پلٹ کے آئے تو فرمایا اس کو ٹھکانے لگا آئے ہو؟ کہا جی حضور، ایسی جگہ جہاں کسی کے قدم نہیں جا سکتے. آقا مسکرائے، فرمایا لعلک شربت، شاید تم نے نوش کر لیا ہے، تو پی آیا ہے. اس نے کہا جی حضور. تو آقا ناراض نہیں ہوئے، فرمایا یا غلام قد حررتا نفسک من النار، اے بیٹے تو نے اپنے آپ کو آتش دوزخ سے بچا لیا ہے، تیرے خون میں میرا خون شامل ہو گیا ہے. اللہ اکبر. اب دیکھیے ذرا صحابہ حضور کے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے. ما حملکم علی ھذا، تمہیں اس بات پر کس نے ابھارا؟ کہ حب اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے. تو آقا کریم نے اس کی نفی نہیں کی، اور یہ بعد میں بھی ہوتا رہا، پہلے بھی ہوتا تھا، منع بھی نہیں کیا. لیکن ساتھ ارشاد فرمایا جو یہ چاہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے، تو اس کو 3 کام کرنے چاہیے. سب سے پہلی بات، جب بھی بولے سچ بولے، کبھی اس کی زبان سے جھوٹ نہ نکلنے پائے. دوسری بات ارشاد فرمائی کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ کرے. اور تیسری بات فرمائی کہ وہ اپنے ہمسایوں کے حقوق کا پورا پورا خیال رکھے. صحابہ تمہارا یہ عمل کہ تم میرے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے، یہ محمود ہے، اس کی میں نفی نہیں کر رہا. لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری محبت یہی نہ رک جائے اور یہ جو میرا نظام شریعت ہے یہ کہیں نظر انداز نہ ہو جائے. تو کہا تمہارا یہ عمل محبوب مرغوب، اس کی نفی نہیں ہے، لیکن جو چاہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کریں تو وہ 3 کام کریں. ایک، جب بھی بولے سچ بولے. دوسری بات کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت نہ کرے. اور تیسرا، وہ اپنے ہمسایوں کے حقوق کا پورا پورا خیال رکھے. تو میں اور آپ دیکھیں کیا ہماری محبت رسول، ہمارا عشق رسول کیا ان چیزوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ اگر جڑا ہے تو ہمیں مبارک ہو، اور اگر نہیں ہے تو اپنی محبت کو پختہ کرنے کی ضرورت ہے. بلبل شدیدہ تیرا نغمہ ابھی کچا ہے، ابھی خام ہے، ابھی مکمل نہیں ہوا، اس کو اپنے سینے میں اور زیادہ تھامنا پڑے گا. ہماری محبت ہماری مرضی کے مطابق نہیں چلے گی کہ جو ہماری مرضی ہوگی، جو اسلوب ہمارا
ہماری خواہش کا ہوگا اس کے مطابق کریں گے، نہیں، جو شریعت نے ہمیں اسلوب دیا ہے اس کے مطابق محبت رسول قابل قبول ہوگی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ 3 چیزیں تمہیں کرنی پڑے گی۔ تو آج کی محبت رسول کانفرنس کے اندر اگر ہم صرف اتنا سبق کی پختہ کر کے اپنے ساتھ جوڑ کے لے جائیں کہ زندگی میں جو بھی ہو ہماری زبان کبھی جھوٹ سے آشنا نہیں ہوگی، اور اپنی زندگی کو اس طرح مؤثر بنائیں کہ ہمسائے ہم سے خوش ہوں، ہم ان کے لیے رحمت کا گھنا سائباں بن جائیں، اور لوگوں کی امانتیں، وہ جس طرز کی بھی امانتیں ہوں، وہ امانتیں ہمارے پاس محفوظ ہوں، اور امانت میں خیانت یہ ہم کبھی سوچ بھی نہ سکیں، اس لیے کہ ہم حضور سے محبت کرنے والے ہیں، حضور علیہ السلام سے عشق اور حضور علیہ السلام سے پیار کرنے والے ہیں۔ اللہ آپ کو جزا دے، جس شوق سے آپ نے خاموشی کے ساتھ ایک پرسکون ماحول میں مجھے سنا، میں اس پر آپ کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور ادارۃ المصطفیٰ حلقہ واکنٹ کے تمام دوستوں کو اس کامیاب اور کامگار اجتماع پر مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے جو تگ و تاز کی، محنت کی، جد و جہد کی، اللہ اس کا بہتر صلہ عطا فرمائے۔ ان نوجوانوں سے جڑ جائیں، ان سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں تاکہ یہ سلسلہ محبت آگے چلتا رہے۔ دنیا دین آخرت کی بہاریں اللہ ہم سب کو مقسوم فرمائے، اپنی پناہوں کا حصار عطا کر دے۔ یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ اتنے لوگوں کو انفرادی بیعت کیا جائے، لیکن 3 چیزیں ہیں، ایک ہے توبہ، ایک ہے تجدید ایمان، اور تیسرا مرحلہ بیعت کا ہے۔ پہلے 2 مراحل میں سب لوگ شریک ہوں، دوسرے میں جس کی مرضی ہو، اس آرزو سے موجود ہو تو وہ شامل ہو سکتا ہے۔ پڑھ لیجیے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اے اللہ، زندگی میں قصداً یا سہواً مجھ سے کوئی کفریہ یا شرکیہ کلمہ یا فعل سرزد ہو گیا ہو، تجدید ایمان کرتا ہوں، پچھلے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ اے اللہ میری توبہ، سب گناہوں سے توبہ، جو چھپ کر کیے، جو ظاہر کیے، اللہ میری توبہ۔ آئندہ 5 گانہ نماز، رمضان شریف کے روزے، مال بخشا گیا زکوٰۃ، توفیق ہوئی حج بیت اللہ، والدین کی فرما برداری، رزق حلال کمانا کھانا اختیار کروں گا۔ تیرے اس بندے سے طریقہ مبارکہ نقش بندیہ میں بیعت ہوا، اس سلسلے کے سارے اسباق قبول کیے، دل پر نقش اسم ذات اللہ 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 قبول کیا۔ آمین بحرمت طہ و یاسین، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی خالی نہ موڑے جائیں، پھیلی ہوئی جھولیاں رحمتوں سے بھر دی جائیں، بخت کی بہاریں نصیب ہوں، مقدر کی خزائیں رخصت کر دی جائیں۔ اللہ امت کو کھویا ہوا وقار دے دے، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے۔ میں بلبل نالا ہوں اس اجڑے گلستاں کا، تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے۔ اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اغفر ذنوبنا واستر عیوبنا وقلب قلوبنا ونور قبورنا وسہل مرادنا ویسر امورنا، اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولمشائخنا ولاساتذتنا ولتلامذتنا ولازواجنا ولأولادنا ولمن لہ حق علینا ولجمیع امت سید الانبیاء والمرسلین۔ اے اللہ میرے وطن کی خیر فرما، میرے ملک کو امن کے اجالے نصیب کر دے، معاشرت کا حسن اور معیشت کا جمال عطا کر دے، پورے عالم اسلام کو آزادیاں نصیب فرما، کشمیر اور القدس کو خاص طور پہ آزادی کی لازوال نعمت سے مالا مال فرما دے۔ اللہ آج آنے والے تمام لوگوں کی ساری دعائیں قبول فرما، جو لبوں میں ہیں نہا خانہ قلوب میں ہیں ساری مستجاب فرما۔ اس اجتماع کی برکتیں واپس گھروں میں پہنچنے سے پہلے سب دوستوں کے گھروں تک پہنچا دے۔ منتظمین، اس کے لیے تگ و تاز محنت کرنے والے سب دوستوں کو جزائے خیر عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔